السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور 1 رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ قرآن مجید کے سورہ والفجر میں اللہ تعالی نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وہ 10 راتیں جمہور قول کے مطابق یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ خصوصاً 9 تاریخ یعنی عرفے کا دن اور عرفہ اور عید کی درمیانی رات ان تمام ایام میں خاص فضیلت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ تکبیر تشریق: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی 9 تاریخ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند 1 مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا پڑھنے والے اس میں برابر ہیں۔ اسی طرح مسافر اور مقیم، شہری اور دیہاتی، مرد اور عورت، ہر ایک پر یہ تکبیر تشریق واجب ہے۔ البتہ عورت بآواز بلند تکبیر نہ کہے بلکہ آہستہ کہے۔ عید الاضحیٰ کے روز یہ چیزیں مسنون ہیں: صبح کو سویرے اٹھنا، وضو، غسل اور مسواک کرنا، پاک و صاف عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عیدگاہ کو جاتے ہوئے تکبیر تشریق بآواز بلند پڑھنا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نماز عید 2 رکعت ہے، مثل دوسری نمازوں کے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہر رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے ان زائد تکبیروں میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ پہلی رکعت میں 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، تیسری تکبیر میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں۔ دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں۔ نماز عید کے بعد خطبہ سنت ہے، اور شروع ہو جانے کے بعد خطبہ سننا واجب ہے۔ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے خاموشی کے ساتھ خطبہ سن کر واپس آئیں۔ خطبہ سنے بغیر نماز عید کا ثواب نامکمل اور ادھورا رہتا ہے۔
قربانی ایک اہم عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں قربانی کرنا تمام نیکیوں سے بڑھ کر نیکی ہے۔ قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا انتہائی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، ہر سال برابر قربانی کرتے تھے اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں، ہر شخص پر ہر سال ہر بستی میں بعد وجود شرائط واجب ہے۔ تمام ائمہ کے نزدیک یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی، دور حاضرہ میں چاندی 52.5 تولے 612 گرام 35 ملی گرام ہوتی ہے اور سونا 7.5 تولے 87 گرام 479 ملی گرام ہوتا ہے، یا اس کے قیمت کا مال حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو۔ یہ مال خواہ سونا چاندی ہو یا اس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان، یا رہنے کے مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ ہو۔ قربانی کے مسئلے میں اس مال پر سال بھر گزرنا شرط نہیں ہے۔ بچہ اور مجنون کی ملکیت میں اگر اتنا مال ہو تو اس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح جو شخص شرعی قاعدے کے موافق مسافر ہو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ جس شخص پر قربانی واجب نہ تھی، اگر اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا اور زبان سے بھی کہہ دیا کہ یہ قربانی کے لیے ہے تو اس کی قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن کے اندر مخصوص ہے، ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں قربانی جائز نہیں۔ قربانی کے دن ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخیں ہیں، اس میں جس دن چاہے قربانی کر سکتا ہے، البتہ پہلے دن کرنا افضل ہے۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے اور قربانی اس پر واجب تھی مگر ناواقفیت، غفلت یا کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء اور مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ متوسط درجے کے بکرے کی قیمت صدقے میں دینی ہوگی، لیکن قربانی کے 3 دنوں میں جانوروں کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہ ہوگا، ہمیشہ گنہگار رہے گا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ دینے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ اور خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور تعامل صحابہ اس پر شاہد ہیں۔ جن بستیوں میں یا شہروں میں نماز جمعہ و عیدین جائز ہے، وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو اس پر دوبارہ قربانی کرنا لازم ہے، البتہ چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ اور عیدین کی نمازیں واجب نہیں، وہاں کے لوگ 10ویں تاریخ کی صبح کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے پہلے دن نماز نہ ہو سکے تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد یعنی اسی دن زوال کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی رات کے اندر کرنا بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ قربانی کے جانور بکرا، دمبا، بھیڑ ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے، بشرط یہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت صرف گوشت کھانے کی نہ ہو۔ چونکہ گورنمنٹ نے بہت سی جگہ گائے اور اس کی نسل پر پابندی لگا رکھی ہے، اس لیے ایسے مقامات کے باشندے ان احکام کا لحاظ رکھیں۔
بکرا اور بکری 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگرچہ 6 ماہ کا ہو مگر اتنا فربا ہو اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ گائے بیل بھینس پورے 2 سال کے اور اونٹ 5 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 دن کی عمر کم ہو تو ان کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانوروں کو فروخت کرنے والا عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے، اور اگر عمر میں شک ہو تو جانوروں کا تجربہ رکھنے والوں کا قول معتبر ہوگا۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا اوپر کا خول اتر گیا ہو مگر اندر کی ہڈی محفوظ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو یا اندر کی ہڈی نصف سے زائد ٹوٹ گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ خصی بدیا بکرے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کے 1 آنکھ کی روشنی آدھی سے زائد کم ہو گئی ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح ایسے لاغر کمزور جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں تک نہ جا سکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جس جانور کا 1/3 سے زیادہ کان یا دم کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر نہ ہوں اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہ ہوں اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا پھر اس میں کوئی مانع قربانی عیب پیدا ہو گیا تو اگر خریدنے والا صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر یہ شخص غنی یعنی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے۔ قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ البتہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر زبان سے کہنا ضروری ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب جانور ذبح کرنے کے لیے روح بقبلہ لٹائے تو یہ آیت پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔